کہ شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، شب برات قریب ہے، قبرستان جاؤ گے، دعائیں کرو گے، حاضری دو گے، لیکن چلتے چلتے باتیں کرتے کرتے شب برات میں قبرستان کیوں جانا چاہیے؟ ابا کی قبر پہ چونا پوتنے کے لیے نہیں. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ قبروں پہ چونا پوتتے ہیں، کلر پوتتے ہیں. آپ کے یہاں کیا ہوتا مجھے نہیں پتا، لیکن بہرحال ہندوستان میں کم و بیش کہیں کم کہیں زیادہ کلچر یکساں ہے. اب آپ یہ کام تو مفتیان کرام سے پوچھیں گے کہ قبروں پہ کلر پوتنا چونا پوتنا کیا ہے. میں مفتی نہیں ہوں، اس لیے میں اپنی اوقات میں رہ کے بات کروں گا. نہ میں مفتی، نہ کوئی خطیب، نہ ادیب، غوث پاک کی چوکھٹ کا ایک بے ہنر فقیر ہوں. صرف اصلاح کے لیے آ گیا ہوں. کچھ باتیں آپ کی اصلاح کی کر لوں، کچھ باتیں اپنی اصلاح کی کر لوں، بس اسی میں بات ہو، کوئی بات نہیں. تو عرض یہ کر رہا تھا میں کہ آپ مفتیان کرام سے پوچھیں قبروں پہ چونا ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے، کلر ڈالنا چاہیے کہ نہیں ڈالنا چاہیے. بلکہ میں تو سوچتا ہوں یا اللہ، ہم نے قبروں کو تاج محل کا رنگ اور روغن دینے کی کوشش کی. حالانکہ قبروں کے پاس بیٹھ کر سوچا کرو کبھی کہ یہ بھی میرے طرح زمین پہ دندناتا پھرتا تھا، آج یہ بے بس پڑا، ہڈیاں بھی گھل جاتی ہیں، ہڈیاں بھی گھل جاتی. اگر جسم پہ کیڑے رہیں گے تو کیسا لگتا ہے، قبر میں جب کیڑے کھائیں تو کیسا لگے. بچانے والا کون ہے؟ ایمان کے بعد صرف اعمال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں. اعمال ہے، آمنہ کا لال ہے جو قبر میں بچا رہے ہیں. قبر ہے بہت بھیانک. ترمذی شریف کی حدیث ہے، حدیث ترمذی شریف کی، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایک قبر میں 70 اژدہے ہیں. ایک ایک قبر میں 70. ترمذی شریف کی حدیث سے. آپ ترمذی کی طرف رجوع کریں. کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں یہ سب کہانی قصے کہاں سے لاتے ہیں یہ لوگ. کہانی قصہ نہیں ہے، حقائق ہے. میرے امام کہتے ہیں اندھیرا گھر، اکیلی جان، دم گھٹتا، دل اکتاتا، خدا کو یاد کر پیارے، وہ ساتھ آنے والی ہیں. اترتے چاند، ڈھلتی چاندنی، جو چاہے کر لے. اترتے چاند، ڈھلتی چاندنی، جو ہو سکے کر لے. اندھیرا پاک آتا ہے، یہ 2 دن کی اجالی ہے. بہت دن تک کے یہاں کی چلت فرت نہیں رہے گی، مال و دولت نہیں رہے گا، مال و منال نہیں رہے گا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا تصور تو کرو، ذرا غور تو کرو. سچے نبی فرما رہے، صادق و مصدوق فرما رہے 70 اژدہے. اور ان اژدہے کی کیفیت حضور بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں ایک اژدہا، اس میں ایک 70 تو سبھی اتنی طاقتور ہے. ایک اژدہے کی طاقت یہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر وہ زمین پہ صرف پھنکار دے، یعنی سانس لے لے اور سانس کو باہر پھینکے، پھنکار دے. آقا فرماتے ہیں ایک اژدہے کی قوت اتنی ہے کہ اگر وہ پھنکار دے تو قیامت تک اس کی پھنکاری ہوئی زمین پر دانا پیدا نہ ہو سکے، اناج نہ اگ سکے. یعنی جس کی پھنکار زمین کو بنجر کر دے. لوگ ہیروشیما، ناگاساکی کی بات کرتے ہیں، جدید ٹیکنالوجی کے دور نے اس زمین پر پھر بستی بسا دی. لیکن سچے نبی فرما رہے ہیں ایک اژدہے کی جو قبر کے اندر موجود ہے، جس کو تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی. اللہ والو اپنے آپ پر رحم کر لو. اللہ والو اپنے کمزور جسم پہ رحم کر لو. اللہ والو اپنے ناتما جسم پہ رحم کر لو. میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں تھوڑا اپنے آپ کے لیے ٹھہر کر کے سوچو. صرف کھانا پینا سونا کمانا اسی کا نام زندگی نہیں ہے، بلکہ ذرا غور کرو. سچے نبی نے فرمایا ایک ایک قبر میں 70 سے. شجاع الاقرع اس کا نام ہے. وہ شجاع الاقرع کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کے ناخن ایک دن کی مسافت اتنے لمبے ناخن ہے اس کے، یعنی دن بھر میں جتنا گھوڑا دوڑا سکتے ہو اتنے لمبے شجاع الاقرع کے ناخن ہیں. وہ گنجا سانپ ہے، اس کی آنکھ سے آگ نکلتی ہے. جب وہ ایک مرتبہ کسی کو ڈس لے تو 70 گز انسان زمین میں دھستا ہے. وہ شجاع الاقرع قبر میں آتا ہے اور کہتا ہے مردے سے میں تجھے ڈسوں گا اور قیامت تک ڈسوں گا. ایک بار نہیں
قیامت آقا فرما رہے. فقی ابو اللہ سمرقندی نے اس حدیث کو لکھا, ابن حجر نے اس حدیث کو لکھا, ابن الجوزی نے اس حدیث کو لکھا. یعنی یہ حدیث مصلحین نے, ناصحین نے کثرت کے ساتھ لکھا ہے. کیا وہ کہتے ہیں میں تجھے قیامت تک ڈسوں گا. کیوں ڈسوں گا؟ فجر نہیں پڑا تھا, ظہر تک ڈسوں گا. ظہر نہیں پڑا تھا, عصر تک ڈسوں گا. عصر نہیں پڑا تھا, مغرب تک ڈسوں گا. مغرب نہیں پڑا تھا, عشاء تک ڈسوں گا. عشاء نہیں پڑا تھا, فجر تک ڈسوں گا. قیامت تک ڈستا ہوں گا. جس کا ایک ڈنک 70 گز زمین میں دھسا دے, جب وہ بار بار مارے گا تو کیا انجام ہوگا. سوچو, غور کرو. اگر لوگوں کے بور ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں پوری زندگی صرف 2 عنوان پہ تقریر کرتا, ایک عظمت رسالت و آل رسالت پر اور ایک نماز پر. بس میں انہی 2 عنوان پہ پوری زندگی گزار دیتا. مگر چونکہ لوگ سوچیں گے کچھ اور بھی مضامین ہے کہ نہیں, لیکن میری گزارش یہ ہے کہ اللہ اکبر, میرے بھائی آقا نے فرمایا جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. اللہ اللہ, جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. ہم کس دین پر ہیں؟ اگر یہ سوچتے ہو کہ ہم نماز پڑھ کر, نماز چھوڑ کر بھی ہم دیندار رہیں گے, اللہ کے رسول جس کا وجود دین ہے, جس کا وجود جانے دین ہے, جس کا وجود جانے ایمان ہے, وہ فرما رہے ہیں کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. پھر کہاں ہو, پھر کہاں؟ اور سوچو یہ نازک سا جسم, میں سوچتا ہوں اگر نماز چھوڑنے پہ عذاب نہ بھی ہوتا تو کم سے کم یہ حدیث ہمارے لیے کتنی بڑی تھی کہ جس کا دین نہیں, جس کی نماز بھی اس کا دین نہیں. یعنی دیندار ہونے کے لیے نمازی ہونا ضروری ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ امین القادری کہتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہو جاتا. میں نے کہا میں حنفیوں میں یہ بات کیوں کہوں گا یار, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دیندار بھی نہیں رہ جاتا. اتنی بات یاد رکھنا. آپ کچھ بھی کرنے دیکھو, آپ تام جھام کر کے اپنے نام کے ساتھ کروڑوں القابات استعمال کر لیجئے, لیکن اللہ رسول کی بارگاہ میں دیندار ثابت کرنا آسان نہیں ہے. اس لیے اللہ کے بندو, اللہ کے عذاب سے ڈرو, نماز کی طرف آؤ. بغیر نماز کے آخرت میں کوئی گزارا نہیں. غریب نواز فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں, پہلی بات نماز کے بارے میں پوچھ کیا کیا. اور دیکھو کتنا بڑا عذاب عقیامت تک. شجاع الاقرا کا ڈسنا, شجاع الاقرا کا ڈسنا یہی اسی پہ بس نہیں, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں پوری قبر میں جہنم کی آگ بھڑکائی جاتی ہے اور انسان اس پر لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے. یہ ہے بے نمازی کی قبر کے حال اور احوال. آپ سوچئے, اور اس سے بچنے کا کتنا آسان طریقہ. ایک وقت کی نماز کے لیے صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے, صرف 10 منٹ. اگر اور جلدی پڑھ لو تو 7 منٹ. میں کہتا ہوں بہت زیادہ بیزی ہو, مصروف ہو, بہت مصروف ہو تو نہیں پڑھنے سے اچھا ہے کہ کم سے کم فرض پڑھ لو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنتیں نہ پڑھا کرو, استغفر اللہ, یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں پڑھنے سے, سفر میں ہو, ادھر ہو ادھر ہو, مصروف, فرض کبھی مت چھوڑو, کبھی مت چھوڑو. بلکہ یہاں تک صوفیہ لکھتے ہیں کہ کوئی بندہ دریا میں ڈوب رہا ہے اور نماز کا آخری وقت آ جائے تو وہ ڈوبتے ڈوبتے نماز کی نیت کر لے. اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو خوف ہے کہ قیامت میں اس کے بارے میں بھی اس سے پوچھا جائے. غور فرمائے, نماز کب معاف ہے؟ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت کہیں تو نماز معاف ہوگی. ہاں, اگر پاگل ہو جاؤ تو پاگلوں پہ نماز معاف ہے, یا پھر معاذ اللہ استغفر اللہ الیاذ باللہ کوئی کافر اور مرتد ہو جائے پھر اس کے لیے نماز نہیں ہے, یا پھر کوئی ایام ممنوعہ میں آ جائے اس پر نماز معاف ہے. باقی کے اور میری دانست میں تو نہیں ایسا ہے کہ کوئی بندہ بالغ ہو جائے, مکلف ہو جائے اور اس پر نماز معاف نہیں ہو سکتی. نماز کسی حالت میں معاف نہیں ہے. امیر ہو, غریب ہو, کیسا ہی ہو, بیمار ہو, تندرست ہو, صحت مند ہو, کچھ بھی ہو, کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو, اشارے سے پڑھو, مگر نماز پڑھنی ہوگی. اور نہیں پڑھو گے تو پھر شجاع الاقرا کے ڈسنے کے لیے تیار ہو جاؤ.
मच्छर के डंक को बर्दाश्त करने की ताकत नहीं, और इतना बड़ा खतरा मोल ले रहे हो। और एक बात याद रखना, अगर अजाब कोई मुकर्रिर ने बयान किया होता तो मैं इतना जोर नहीं देता, लेकिन ये वो फरमा रहे हैं, अल्लाह अकबर, जो आलिमे गैब है, जिनकी निगाहें दुनिया भी देखती है, आखिरत भी देखती है, और वो इतने सच्चे हैं कि उनकी सच्चाई की गवाही उनके दुश्मनों ने तक दी है। वो इतने सच्चे हैं, रहम कर लो, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट, 5 वक्त की नमाज के लिए 50 मिनट बदल डालो, अपने आप को बदलो। आइए एक रिवायत याद है, कब्र का हाल क्या है। इमाम अहले सुन्नत फतावा रज़विया शरीफ में लिखते हैं, मैं उसको अपने अल्फाज के जामे में पेश करूं, कब्र के अहवाल क्या। इमाम लिखते हैं कि मौत का एक झटका, इमाम अहले सुन्नत आला हजरत को मानते हो ना, उनके मसलक का नारा लगा, वो कब्र बयान कर रहे हैं, चले उन्हीं से सुन ले कब्र क्या है। फरमाते मौत का एक झटका तलवार के 100 ज़रबों की बराबर है। एक झटका, और एक झटके में मौत नहीं आती किसी को, कई झटके लेता है मौत के वक्त। बेबस पड़ा है, बेकस पड़ा है, ना आवाज निकल रही है, ना हाथ पैर काम कर रहे हैं, कुछ नहीं। क्या हालत है, इस मंजिल से गुजरना है मुझे भी और आप सबको। जिना की मंजिलों, जिना की महफिलों को आबाद करने वाले, नशा करने वाले, औरतों पे बदनिगाही करने वाले, सूद के धंधे करने वाले, जुआ खेलने वाले, अल्लाह को नाराज करने वाले, मस्जिदों को वीरान करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले, हलाल और हराम में फर्क न करने वाले, दीन धर्म से बेगाना होकर जिंदगी गुजारने वाले। कभी सोचा, इमाम लिख रहे हैं मौत, फतावा रज़विया शरीफ में, मौत का एक झटका सिर्फ एक 100 तलवारों की ज़रबों से सख्त तर। और फिर फरमाते हैं रूह के निकलने की मंजिल 300 तलवारों की ज़रबों से ज्यादा। और जब मौत का फरिश्ता हजरत मलकुल मौत इंसान को उसकी मौत से पहले घूरते हैं, तो उनके घूरने का हाल ये है कि इंसान उसकी ताब नहीं ला सकता। फिर उसके बाद फरमाते हैं मौत के वक्त वो प्यास, मौत के वक्त वो प्यास, कौन सी प्यास? बेनमाजी को 7 समुंदरों की प्यास से ज्यादा प्यास, कि 7 समुंदर मुंह में निचोड़ दिए जाएं तो भी प्यास ना बुझे। और रिश्तेदार क्या कर रहे हैं? कतरा कतरा पिला रहे हैं। गौर करना, जब कोई बंदा प्यासा ज्यादा हो तो उसको कतरा पत कतरा पिलाओगे ना तो उसकी प्यास बुझेगी नहीं, बल्कि और उसकी प्यास बढ़ जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, क्या मंजिल आने वाली है। मेरी बहनों से भी कहता हूँ, रोटी पकाना, बर्तन धुलना, कपड़े धुलना अच्छी बात है, तुम घंटों किचन में गुजारती हो, 10 मिनट मुसल्ले के लिए मेरी बहन क्यों नहीं निकाल लेती? मैं झगड़ा लगाने नहीं आया, लेकिन एक बात कहने, जिस दिन मर जाओगी ना, शौहर दफन करते आते हुए सोचेगा बीवी चली गई, अब इसके बाद कौन? ये इतनी बेवफा दुनिया। अपने शौहर का हक अदा करो, मगर ये याद रख लो कि दुनिया में कोई अपना नहीं। मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात मौलाए कायनात ने कही। तुम्हारा निकाह तो यूपी में हुआ, बिहार में हुआ, बंगाल में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, मुंबई में हुआ, इंदौर में हुआ, मालेगांव में हुआ, लेकिन जो निकाह आसमानों पर हुआ, जिस निकाह की गूंज जन्नत के दरख्तों तक पहुंची, हूरों ने जिनके गीत गाए, फरिश्तों ने जिसमें शिरकत की, आदम ने जिसमें खुतबा पढ़ा, आसमानों पे आदम खुतबा पढ़ रहे, जमीन पर सैयदुल आदम खुतबा पढ़ रहे। गौर फरमाए, ऐसा निकाह मौला मुश्किल कुशा ने जिस दिन सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा पाक का विसाल हुआ था। बात याद आ गई है तो सुन ले, उन्वान में नहीं है, लेकिन ये तो हर उन्वान का उन्वान, तवज्जो कर ले। अल्लाह अकबर, जिसके महर में जन्नत के दरख्त के पत्ते हिलाए गए और अहले बैत की तादाद के बराबर वो पत्ते गिराए गए, और अहले बैत क़यामत तक जितने अहले बैत के मुहिब्बीन पैदा होंगे, हर पत्ते पर अहले बैत के मुहिब्बीन का नाम था, और उन्हें सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के निकाह के तसद्दुक जन्नत का दाखिला अता किया गया। वो निकाह की बात कर रहा, ऐसा निकाह हुआ। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आप उठा करके किताबें देखें,
سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ نظم العالی میں، نزہۃ المجالس میں، علامہ عبد الرحمن، اس طرح ہمارے بزرگوں نے بہت لکھی ہے روایات. حالانکہ اس میں ذوف بھی ہے لیکن ضعیف روایتیں جو وہ فضیلت کے باب میں، فضائل کے باب میں مقبول ہیں. اس لیے میں تھوڑی وضاحت کے ساتھ غور کریں. ایسا نکاح جو آسمانوں پہ ہوا، جناب آدم خطبہ دے رہے، زمین پہ ہوا سید آدم خطبہ دے رہے، جان آدم خطبہ دے رہے. آسمانوں پہ فرشتوں کی شرکت ہے، زمین پر صدیق و فاروق، عثمان غنی، سعد، سعید، طلحہ، زبیر، ابو ہریرہ، ایسے لوگوں کی شرکت ہے. توجہ کریں، یہ حال ہے. اب غور کریں، مولا مشکل کشا وہ نکاح ہوتا ہے. اچھا وہ میاں بیوی کیسے؟ ایک بات آپ کو کہوں، کون سا شوہر کون سی بیوی کے ساتھ جنت میں ہوگا اس کی گارنٹی نہیں کہ شوہر جنت میں جائے گا، یہ یقینی نہیں ہے، اس لیے گارنٹی نہیں ہے. بیوی جنت میں جائے گی، یہ بھی یقینی نہیں، اس لیے گارنٹی نہیں ہے. لیکن مولائے کائنات کے ساتھ جنت میں سیدہ فاطمۃ الزہرا رہے گی، یہ گارنٹی حضور نے دی ہے. اور ایک حدیث اور سن لیں، ایک اور سن لیں. ایک دن جنت میں سورج نکلے گا، لوگوں کو ایسا لگے گا. توجہ آپ کی، توجہ فرمائیں. کیا پیاری بات یاد ہے، سبحان اللہ. دل میں جائز مرادیں لے لیں، بہت خوبصورت سی بات یاد ہے. ایک دن جنت میں لوگوں کو لگے گا کہ سورج نکلا، اور اس سورج کی کرنوں سے جنت کا ذرہ ذرہ روشن ہو گیا اور پوری جنت کے اندر بجلی کی طرح کوند ہو گئی. تو لوگ کہیں گے فرشتوں، جنت میں تو سورج نے نکلنا ہی نہیں تھا، آج سورج نکلا کیسے؟ بھئی سورج اور چاند تو کہیں اور پڑے ہوں گے، وہاں جنت میں سورج چاند نہیں ہوں گے. کہاں پڑے ہوں گے یہ کہہ کر کے کوئی میں آپ کے سامنے کوئی بحث کا دروازہ نہیں کھولنا چاہتا، لیکن علماء سے پوچھ لینا کہ وہ سورج چاند جنت میں نہیں ہوں گے. وہاں نہ رات ہوگی نہ وہاں دن ہوگا، وہاں تو صبح صادق کا ٹائم ہوگا. میں نے سوچا یا اللہ جنت میں صبح صادق کا ٹائم کیوں ہوگا؟ تو عشق کہنے لگا صبح صادق میں حضور کی پیدائش ہوئی تھی. سارے ٹائم ختم کر دیے جائیں گے، صرف میلاد النبی کا وقت رکھا جائے گا. نعرہ تکبیر. جس ٹائم میں میلاد مصطفیٰ ہوئی صبح صادق، بس ویسا ٹائم ہوگا. اور وہ وقت بہت خوبصورت لگتا ہے. کتنا خوبصورت ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں صبح کے ٹائم چلا کر، تو اور ٹائم میں چلنے کی بات کیوں نہیں کرتے؟ اور تم تو سوئے رہتے ہو، دوسرے لوگ صبح صادق کے ٹائم چلتے رہتے ہیں. پھر وہ ہلکے پھلکے بھی ہوتے ہیں، ان کے پیٹ بھی بڑے نہیں ہوتے، ان کے اندر شوگر بھی نہیں ہوتی، وہ بہت چلتے ہیں لوگ. اور اس وقت کا چلنا بڑا خوبصورت ہے. میں کہتا ہوں کیوں چلایا جا رہا ہے؟ بھائی دوپہر میں بھی تو چل سکتے ہیں، لیکن صبح میں اتنا زور کیوں ہے؟ اگر لوگ کسی بھی وجہ سے کہیں ہم نے تو برکت رکھی ہے ولادت مصطفیٰ کے وقت، میلاد النبی کے ٹائم میں. غور فرمائیں کیا شان ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بہرحال تو یہاں تو سورج نہیں ہوگا، پھر یہاں سورج چمکا کیسے کہ جنت کا ذرہ ذرہ جو منور تھا مزید منور ہو گیا. تو فرشتے کہیں گے تم نے صحیح سنا تھا کہ جنت میں سورج کبھی نہیں نکلے گا، اور سورج نکلا بھی نہیں. جس کو تم سورج کی کرن سمجھ رہے ہو، دراصل آج ہوا یہ ہے کہ علی و فاطمہ نے آج مسکرا دیا ہے، تو ان کے مسکرانے سے ایسا نور نکلا ہے کہ جنت کا ذرہ ذرہ مزید منور ہو گیا.